میری آج کی یہ ویڈیو نوجوان بچیوں کے لیے ہے جو اپنی ٹین ایج میں ہیں۔ آج کل دیکھا گیا کہ نوجوان بچیوں میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے اور قوت برداشت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان بچیاں بلوغت کے بعد ان کے بیہیویئر میں آج کل بہت چینجز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی باڈی میں ہونے والے ہارمونل چینجز ہیں جو بلوغت کے وقت ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی جسمانی چینجز بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایموشنل چینجز بھی ان کی باڈی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی سارے چینجز نتیجہ ہیں ان کے بیہیویئرل چینجز کا۔ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان بچیاں جو ٹین ایج میں ہوتی ہیں، اکثر ان میں چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کہیں، ان کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ جاتے ہیں، کبھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں باپ کوئی بات کر دیں تو ان سے فوراً وہ جھگڑنا شروع کر دیتی ہیں، بات کو برداشت نہیں کرتی۔ ان کے ایموشنز کی شدت ہوتی ہے، یعنی جذبات کی شدت کے باعث وہ بہت زیادہ کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کا اچانک سے کسی کی طرف جھکاؤ شروع ہو جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کو کہ کسی کو ڈسلائک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایکشن اور تھرل اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اصول بنے ہوئے ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف جانا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان اصولوں کو نہیں مانتے، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، رولز کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سارے نتیجہ ہوتے ہیں ان کے ہارمونل چینجز کے، جس کے نتیجے میں ان کے ایموشنل چینجز آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان بچیاں زیادہ آزادی مانگنا چاہتی ہیں، انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہیں، دوسروں سے منفرد نظر آنا چاہتی ہیں اور دوسروں کے اصولوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جب ان کے پیرنٹس کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو وہ ویلیو نہیں دیتی، اس کی نسبت اپنے دوستوں کو بہت امپورٹنس دیتی ہیں۔ دوست ان کے جیسے کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ویسے فالو کرتی ہیں اور اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بچیاں جو ہیں ان میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں ذہنی تناؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ نئے نئے ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی ہیں، بعض اوقات کچھ رسک ٹیکنگ ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ یہ ساری ان کے ہارمونل چینجز اور ان کی جسمانی اور ایموشنل جو چینجز ان کی باڈی میں آ رہے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان ینگ بچیوں میں سیلف اسٹیم کا بہت ہوتا ہے کہ یعنی عزت نفس، بات بات پہ ان کی ایگو ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ان کی طرف دیکھ کے مسکرا دے تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا ہمیں باڈی شیمنگ کی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو وہ محسوس کرنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ وہ پیرنٹس سے اپنی الگ ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے ایکسپیکٹیشنز ان کی منفرد ہو جاتی ہیں۔ اسکول سے وہ کہتی ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز سے ایک مختلف ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ جی وہ ہر کسی سے الگ نظر آئیں، منفرد نظر آئیں، اور ان سے بہتر کوئی نہ ہو۔ کچھ ایسی فیلنگز ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچیوں میں اس چڑچڑے پن اور اگریسو بیہیویئر کی وجوہات میں سب سے اہم تو ہارمونل چینجز ہیں، یعنی ان کی باڈی جو ہے وہ ایک بچی کی باڈی سے ایک ایڈلٹ میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کا مائنڈ ایک ایڈلٹ کے مائنڈ میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی گروتھ سپرٹ آ رہی ہوتی ہے، ان کی باڈی پہ نئے بال آ رہے ہوتے ہیں، باڈی کے چینجز آ رہے ہوتے ہیں، یہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ آج کل بچوں کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں انفلوئنسرز کو، سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، وہ ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز ہر چیز سے بڑھا دیتے ہیں، ریئلٹی سے نظر انداز کر کے وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہونی چاہیے، جیسا کہ انہیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سائبر بولنگ بھی اس کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں اپنی فرینڈس کے انفلوئنس میں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی ان کی فرینڈز ان کو جیسے کہیں وہ ویسے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر انہیں کہیں کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تو بے شک اچھی چیز بھی ہو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی بری چیز ہو اور اس کو وہ فرینڈس انکریج کریں کہ جی یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے تو وہ ویسا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایون آج کل میں نے دیکھا یونیورسٹیز میں بچیاں اسموکنگ اور ایڈکشن کی طرف بھی راغب ہو رہی ہیں، اور یہ فرینڈس کے انفلوئنس کی وجہ سے۔ یاد رکھیے آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، فرینڈس کے انفلوئنس میں آ کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا۔
اب بچیوں کے مزاج میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں یا ایگریسونیس ہے یا پھر چڑچڑاپن ہے، تو اس کو وہ کیسے ڈیل کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے انر کریٹک کو خاموش کرائیں. یعنی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری شکل خوبصورت نہیں ہے، یا میرا وزن زیادہ ہے، میں اچھی نہیں لگ رہی، میری آواز اچھی نہیں ہے، یا میرے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں. تو اگر کچھ بھی ایسا خیال آپ کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس خیال کو جھٹک دیجیے. اس کے بعد پھر آپ وہ والے کام کریں جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ چیک کریں کہ آپ کے اندر کیا کیا اچھی باتیں ہیں، ان کو کہیں لکھیں، کوئی اسٹیٹ کریں اس کو، اور اپنے آپ کو انکریج کریں کہ میں یہ اچھا کام کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے یا آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اور فیلئر ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. یعنی یہ نہ کہیں کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میں ہی اس کی قصوروار ہوں. تو دیکھیں کس لائف میں سکسیس بھی آتی ہے، فیلئر بھی آتے ہیں، آپ نے ہر چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کے ساتھ رہنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں، آپ کے فیصلے آپ نے خود ہی کرنے ہیں، کسی اور کے انفلوئنس میں آ کے نہیں کرنے. اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیے.